اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے لیے اپنا دسترخوان وسیع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک پسندیدہ کام ہے۔ جہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات کی جائے تو حضرت ہاشم جو ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں، ان کا دسترخوان بہت زیادہ مشہور ہوتا تھا۔ غریب، مسکین، فقراء، مہمان، تاجر ان کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھاتے تھے۔ ان کے بعد یہ سلسلہ، یہ دسترخوان ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب نے جاری کیا، اور پھر یہ سارے غریب، مسکین، مہمان، تاجر ان کے یہاں جاتے تھے۔ ان کے بعد یہ سلسلہ حضرت ابو طالب نے جاری رکھا، اور ان کے بعد یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری رکھا۔ ان کے یہاں غریب، مسکین اور فقیر جاتے تھے اور ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ ان کے بعد یہ سلسلہ حضرت علی ابن ابی طالب نے سنبھالا۔ ابھی امام علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ہی امام حسن ابن علی نے دسترخوان بچھا دیا، جو کہ امام حسن ابن علی کے دسترخوان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مدینے میں کوئی بھی سائل آتا، کوئی بھی تاجر آتا، کوئی بھی مہمان آتا تو ان کو بتا دیا جاتا کہ جاؤ، کریم ابن کریم امام حسن ابن علی کا دسترخوان ہے، وہاں جا کے کھانا کھاؤ۔ اور یہ دسترخوان آج تک لوگوں میں مشہور ہے، اور یہاں تک کہ 22 جمادی الثانی کو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن یہ نظر کرے جو کہ غریبی میں ہو یا جس کی رزق روزی میں کمی ہو، وہ اگر نظر مان لے کہ میں ہر سال 22 جمادی الثانی کو یا کسی بھی دن امام حسن ابن علی کا دسترخوان بچھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق روزی میں بے انتہا اضافہ کر دیتا ہے، اور وہ تنگ دستی اور غربت سے نکل جاتا ہے، کیونکہ امام حسن ابن علی سخاوت میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے، ان کی کریمی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کروں کہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یبن رسول اللہ، آپ کو واسطہ ہے اس ہستی کا کہ جس نے آپ کو ان نعمتوں اور ان کرامات سے نوازا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک شکایت لے کر آیا ہوں اپنے دشمن کی۔ وہ میرا دشمن ایسا ہے کہ نہ بزرگوں پہ رحم کرتا ہے، نہ معصوم بچوں پہ رحم کرتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس کی باتیں سنی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے کہ ایسا کون سا دشمن ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگا، مولا میرا دشمن ہے غریبی، تنگ دستی، فکر و فاقہ میرا دشمن ہے، اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تنگ ہوا ہوں اور بہت زیادہ مجبور ہوں، لہٰذا میری اس سے جان چھڑائیے۔ امام حسن ابن علی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ، خزانے میں جتنا پیسہ ہے، جتنی رقم ہے، وہ سب اس کو دے دی جائے۔ امام علیہ السلام کے خزانے میں اس وقت 5000 درہم کی رقم موجود تھی۔ وہ 5000 درہم اس شخص کے حوالے کیے گئے۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو، جب بھی تمہیں یہ دشمن تنگ کرے، اس وقت تمہیں واسطہ ہے اسی ہستی کا جس کا تو نے مجھے واسطہ دیے، تم فوراً میرے پاس چلے آنا، میں ہمیشہ اس دشمن سے تمہیں نجات دلاؤں گا۔ تو آج تک صرف وہ شخص نہیں، بلکہ جس نے شکایت کی کہ میں غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں اور میری غربت دور نہیں ہو رہی، اور اس نے امام حسن ابن علی سے توسل کیا، امام حسن ابن علی سے دعا کی، امام حسن ابن علی کو وسیلہ قرار دیا، تو خداوند متعال نے بے انتہا اس کے رزق میں اضافہ کیا۔